الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، میرے اور آپ کا جس مہینے میں گزر ہو رہا ہے وہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اس کو سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے، مسلم معاشرے کے بعض لوگ غیروں کا دیکھا دیکھی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ چونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی وجہ سے ان کے عقائد سے متاثر ہو کر وہ مہینہ جسے کامیابی کا مہینہ کہا گیا، اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے۔
اس مہینے میں بہت سے لوگ خاص کر اس مہینے کی 13 تاریخ تک شادی یا کسی قسم کا فنکشن یا دکان و مکان کی ابتدا یا کوئی بھی نیا کام کرنے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور اس کی تعلیم نہ قرآن میں دیا گیا، نہ حدیث میں، نہ اولیاء اللہ کے زبانی. بس یہ پتہ نہیں گھر کی بڑی عورتیں، بوڑھی عورتیں جن کی زبان پر یہ عقیدہ رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ چلتا رہا ہے. اور لوگ بھی جو ہے قرآن کی باتوں پر اتنا اعتماد نہیں کرتے، حدیث کی باتوں پر اتنا اعتماد نہیں کرتے جتنا یہ پرانے لوگوں کی بد عقیدگی کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں. مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے وقتوں میں سے کوئی وقت، دنوں میں سے کوئی دن، ہفتوں میں سے کوئی ہفتہ، مہینوں میں سے کوئی مہینہ، سالوں میں سے کون سا بھی سال منحوس نہیں ہوتا ہے. ہر وقت، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ برکتوں والا، خیر والا، عافیت والا ہی ہوتا ہے. آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے وہ دن، وہ وقت اس پر منحوس کر لیتا ہے. ورنہ اسلام کی تعلیم میں آپ کو سناؤں، قرآن شریف کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، نفع کا، نقصان کا مالک اللہ ہی ہے. کوئی مہینہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی دن، کوئی وقت انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا. نقصان پہنچانا اگر اس کے مقدر میں اللہ لکھا ہے تو نقصان پہنچے گا. نفع پہنچانا چاہے اللہ رب العالمین نفع پہنچائیں گے. سورہ یونس کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّهُ. یہ عقیدے کو درست کیا گیا اس آیت میں. اس آیت میں عقیدے کو درست کیا گیا ہے. لوگوں کا جو عقیدہ ہے نا، یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں نقصان پہنچے گا، یہ دن منحوس ہے، اس میں نقصان پہنچے گا، یہ جگہ منحوس ہے، نقصان پہنچے گا، یہ آدمی منحوس ہے، اس کی وجہ سے نقصان پہنچے گا، یہ بیوہ عورت منحوس ہے، نقصان پہنچے گا. یہ جو عقیدے رکھنے والے ہیں ان کے لیے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا، اسی کے پاس جانا ہوگا، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا، اسی کے سامنے چادر پھیلانی ہوگی، اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا، اسی کے سامنے حاجتیں رکھنی ہوگی، اسی کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، رونا ہوگا، اللہ سے کہنا ہوگا اللہ یہ تکلیف آئی ہے، یہ بیماری آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، یہ مصیبتیں آئی ہیں، یہ نقصان ہوا ہے. فَلَا كَشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ان کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے. اے اللہ اس نقصان کو دور کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے. ہاں انسانوں سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے اللہ کے سامنے حاجتیں رکھ کر، اپنا حال سامنے رکھ کر، اس کے سامنے دعائیں مانگ کر، تجربہ کار انسانوں سے، تعلیم یافتہ لوگوں سے، صحیح رائے دینے والوں سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. لیکن تکالیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ ہی دور کرنے والے. آگے اللہ تعالیٰ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تجھے نفع پہنچانا چاہیں،
فلا رادہ، کوئی دشمن، کوئی بھی طاقتور انسان یا کوئی بھی طاقتور چیز یا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت اس نفع کو تجھ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ اسی مفہوم سے ملتی جلتی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں اعلم، حدیث کے الفاظ ہیں اعلم، اے انسان تو جان لے، اے بندے تو جان لے، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك شيئا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك۔ جان لے، سن لے، اگر سارے لوگ مل کر تجھے کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے مقدر کے صحیفے میں لکھ دیا ہے۔ قد کتب اللہ لک وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور اچھی طرح سے سن لے، سارے لوگ، انسان مل کر، جنات مل کر، کائنات کے ساری طاقت کی چیزیں مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ نے جو تیرے لیے پہلے لکھ دیا ہے۔ اب تو حال کیا ہے، رفعت الاقلام، نفع نقصان کے تقدیر لکھنے والے قلم کو اٹھا دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ وجفت الصحف، تقدیر کی کتاب کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اب آدمی دعاؤں کے ذریعہ، صدقے کے ذریعہ، والدین کی خدمت کے ذریعہ، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کے کو نفع پہنچانے کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے اپنے حالات کو بدلا سکتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعہ ہو سکتا ہے، صدقے کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بہت سی دعاؤں کی وجہ سے، بہت سے جو پریشانیوں سے آنے والی تھی، دعاؤں کی برکت سے وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے نفع پہنچاتے ہیں۔ صدقوں کی وجہ سے، حدیث میں آتا ہے صدقے بلا اور مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں۔ تو عادت بنا لیجئے دعاؤں کی۔ آپ کو بہت سی عادتیں ہوں گی، آپ کی ایک عادت یہ بھی ہو کہ آپ دن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت بنا لیں۔ دنیا والوں کے سامنے کسی چیز کو بار بار مانگتے ہیں تو بیزار ہو جاتے ہیں دنیا والے، اور زیادہ مانگتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھ کر چہرہ پھرا کر جلدی بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حال یہ ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن نے نہیں مانگنے والے، اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑانے والوں کو متکبر سے تعبیر کیا ہے۔ مانگیے اللہ تعالی سے، اور عادت بنا لیجئے صدقے دینے کا، اپنے طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ آپ کو طاقت ہے 1000 روپے دینے کا ایک دن میں، دیجئے۔ 100 روپے دینے کی ہے تو دیجئے، 10 روپے دینے کی ہے دیجئے، 5 روپے دینے کی ہے بہرحال دیجئے۔ صدقوں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بلاؤں سے آدمی نجات پاتا ہے۔ یہ عادت ڈال لیجئے۔ تو بہرحال اس آیت میں اور حدیث میں یہ بتایا گیا کہ نفع نقصان اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اسی پر توکل رکھیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر ایمان رکھیں۔ بہت افسوس کی بات، بدقسمتی کی بات ہے، مسلم معاشرے کے بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توکل کھو بیٹھتے ہیں، ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ کتنے لوگوں کا حال ایسا، گھر سے نکلے، کار میں نکل رہے ہیں، گاڑی میں نکل رہے ہیں،
साइकिल में निकल रहे हैं, रास्ते से बिल्ली गुजर गई, रास्ते से सड़क पर से आप गुजर रहे थे, सामने से कार के सामने से बिल्ली गुजर गई, गाड़ी के सामने से बिल्ली गुजर गई, तो इसका ईमान गिर गया अल्लाह के ऊपर से, इसका तवक्कुल खत्म हो गया खुदा रब्बुल इज्जत से। कहने लगता है कि अब रास्ता बिल्ली ने काट दिया है, काम नहीं होगा, नौसत लग गई। कितना कमजोर ईमान, वो देखने में भी हमारे से छोटा, वो जानवर, वो बिल्ली देखने में भी हमारे से छोटी, ताकत में भी कमजोर, सोच और समझ में भी हमारे से कमजोर, उसके ऊपर से वो सामने से गुजर गई, तो उस पर यह अकीदा के हमारा काम नहीं होगा। वापस चले जाते हैं बहुत से लोग, या थोड़ी देर के लिए कहीं रुक जाते हैं। ये बदअकीदा है, अकीदे की खराबी है, ये ईमान की कमजोरी है, ये तवक्कुल को सत्यानाश करना है यहां पर। हां भाई, आपको ये तालीम दी गई है, घर से निकलते हैं, निकलते वक्त घर वालों पर अस्सलाम वालेकुम, घर वालों पर सलामती की दुआ देकर सीधा पांव रखकर बाहर बिस्मिल्लाह तवक्कल तो पढ़ते हुए निकलो, सीधा पांव रखकर निकलना है। बेफामी से अगर बायां रखकर निकल गए, दावा पांव निकल कर गए, तो फिर उसके बाद अंदर जाकर फिर सीधा पांव रखना, ऐसा क्या भी जरूरी नहीं है। तालीम तो है, घर से निकलते हो सीधा पांव निकालकर निकलो, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह पढ़कर निकलो। बेफामी से कभी ऐसा हो गया तो इतना सख्ती नहीं कि फिर के अंदर चले जाओ, फिर आकर फिर सीधा पांव आओ, ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह पढ़ के निकलो। गाड़ी पर बैठते हैं, कार पर बैठते हैं तो दुआ सिखाई गई, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और एक बुजुर्ग बता रहे थे अपने तजर्बे की, और माशाअल्लाह उसका तजर्बा भी किया गया। एक छोटी सी आयत कुरान शरीफ की, पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। सफर में जाते हुए आदमी, गाड़ी का सफर है, कार का सफर, गाड़ी का सफर, फ्लाइट का सफर, आदमी जब उसमें बैठता है तो सीधा जाको जरा जनाजे में बैठे जैसा है। ड्राइवर की थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से, थोड़ी सी गलती की वजह से जान चले जाती है, थोड़ी सी गलती की वजह से आदमी की जान जा सकती है, सर फट सकता है, हालत खराब हो सकती है। बड़ा डेंजर मौका है, क्योंकि बार बार कार में बैठते बैठते हमको जो है वो डेंजर जो था, वो खौफ जो था वो खत्म हो गया। हकीकत में जरा गौर करके देखो, आप कार में बैठकर चला रहे हैं, थोड़ा सा वो ब्रेक में पैर रखने की बजाय एक्सीलेटर पर दबा दिया, सामने वाले के सबकी हालत खराब और आपकी हालत भी खराब। इसलिए दुआ सिखाई गई है, पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, उसके बाद सूरत ज़ुमर की आयत वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामति वस समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। फिर एक आयत कुरान शरीफ की, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। उसके बाद सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इतना पढ़ लें, इंशाअल्लाह हादिसात से महफूज रहेगा, नुकसान से महफूज रहेगा। इसकी हवालत, इसकी तालीम है मज़हब इस्लाम में। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले अपनी जिंदगी करके जाएं, अपने नफा नुकसान को अल्लाह के हवाले करके जाएं। सफर में इंशाअल्लाह हादिसात से बचेंगे। हम नहीं कहते कि आदमी जो बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह पढ़कर निकल गया या ये दुआ पढ़कर निकल गया उसे बिल्कुल नुकसान ही नहीं होगा, उसे परेशानी ही आएगी नहीं, ये हम नहीं कहते। हमारी जिंदगी अल्लाह के हवाले करके निकलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब हवाले हो गई हमारी जिंदगी इन दुआओं की वजह से, इन दुआओं की बरकत से, तो अल्लाह हमारे ऊपर अपना शफकत का साया रख लेंगे। अगर इत्तिफाक से मुकद्दर में हमारे नुकसान लिखा था, हादिसा लिखा था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चूंकि हमारा
ہمارا شفیق بن گیا ہے ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین ان حادثوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ ارے دنیا کا ایک آدمی جو کوئی لیٹر ہم کو دے دیں یا کوئی کارڈ دے دیں تو ہم کتنا مطمئن ہو جاتے ہیں، میرے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، میرے پیچھے میرے تعلقات، میرے اثر رسوخ ان کے ساتھ ہیں، میں نے ان کے پاس سے پاس لے لیا ہے، اب مجھے کسی جگہ پر نہیں پکڑا جائے، کتنا مطمئن ہو جاتا ہے آدمی۔ اللہ کے پاس سے پاس لے لیے ہیں ہم یہ پڑھنے کے بعد، حوادثات سے بچنے کے لیے، تکالیف سے بچنے کے لیے۔ اب وہ بڑا آدمی جس سے آپ نے پاس لے لیا تھا، کارڈ لے لیا تھا، راستے کے چھان بین کی بچنے کے لیے، اب اگر پھر بھی کوئی پکڑ لیتا ہے کسٹم میں، کوئی سی ٹول میں کوئی پولیس پکڑ لیتا ہے، تو آپ کو کتنی ہمت ہوتی ہے، کالر چڑھا لے کے اس کے سامنے جاتے ہیں، کیا جی کیا دیکھو میرے پاس ایک کارڈ ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ کچھ آپ کو پوچھ تچھ کرتا ہے تو فون کے ذریعے آپ اسے لنک لگا کر اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اسے احساس ہے کہ یہ میرا کارڈ لے کر گیا ہے، میرے پاس سے پاس لے کر گیا، مجھے اسے مدد کرنا ہے۔ خدا رب العزت کے دربار میں ہم اپنی زندگی نفع نقصان کی اس کے حوالے کر کے دعاؤں کی برکت سے اس کا سایہ لے کر، اس کی شفقت کا کارڈ لے کر نکلتے ہیں، تو پھر اگر کچھ حادثہ ہو جائیں، کوئی واقعہ پیش آ جائے، تو کیا اللہ رب العالمین خاموش بیٹھ جائیں گے؟ کہ اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی؟ اللہ رب العالمین ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت یہ دعاؤں پڑھ کر نکلے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھ لیں، اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے داخل ہو۔ بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، کمائی میں برکت نہیں، تجارت میں برکت نہیں، ملازمت میں برکت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر دوں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، رسول اللہ میرا حال یہ ہے کہ میرے کاروبار میں ذرہ برابر برکت نہیں ہے، مجھے قرضوں پر قرض ہوتا جا رہا ہے، مالی اعتبار سے میں بہت پریشان ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا۔ لوگوں کو جو ہے بڑی بڑی رقم لے کر وظیفے بتاتے ہیں تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، بڑے بڑے رقم لے کر تعویذ دیتے ہیں تو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ عامل لوگ بتاتے ہیں، عاملوں سے جب کبھی ملاقات ہوتی ہے تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم اتنے پیسے کہیں کو لیتے ہیں اتنے چھوٹے کام کے واسطے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت تم نہ معلوم نہیں، جتنی زیادہ رقم لیتے ہیں کہ اتنا زیادہ ان کو ہمارے اوپر عقیدہ بنتا ہے، اس تعویذ کی اہمیت ہوتی ہے۔ فری کر دے تو ذرا بھی اہمیت نہیں رہتے، جو پورا لے جا سائڈ میں رکھ ڈالتے ہیں۔ اس لیے زیادہ رقم لے کر ہم تعویذ دیتے ہیں، زیادہ رقم لے کر ان کے پاس عملیت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو جو ہے یہ بتا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بڑھ کر بڑا قیمتی وظیفہ ہے، بڑا قیمتی وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ نے ایک صحابی رسول کو سکھایا ہے، چھوٹا سا وظیفہ، بے برکتی ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں، پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں، چھوٹا سا درود جو آپ کو آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد کا سورہ، اور موقع ملے الحمد کا سورہ، اس کے بعد بات چیت کرنا ہے تو جو بھی کام کرنا ہے تو کر لیں۔ گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں اس وظیفے کو شروع کیا تو میرے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں شکلیں پیدا ہو گئی۔ وہ صحابی ایک دوسرے صحابی کو سکھائے، اور وہ صحابی ایک تابعی کو سکھائے، وہ تابعی تابعی کو سکھائے، اسی طرح چلتا چلتا ہمارے استادوں نے ہم تک اس کو سکھایا ہے۔ الحمدللہ یہ لوگ جتنے لوگ اس پر عمل کیے ہیں وہ قرضدار تھے تو ان کی قرض ادائیگی کی صورتیں شکلیں پیدا ہو گئی، بے روزگار تھے تو روزگاری مل گئی ان کے لیے۔
اور ان کی خوشحال زندگی ان کو مل گئی. یہ چھوٹا سا وظیفہ یاد ہے؟ بھول گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ، اور موقع رہے تو الحمد کا سورہ. اتنا پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا. اور ایک بتا دوں، فجر کی نماز کو جب آتے ہیں کیا پہلے فجر کی نماز کو؟ وہ بولو، فجر کی نماز کو آتے ہیں کیا؟ نہیں آتے تھے تو توبہ کرو. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. ایک مرتبہ اگر ایک نماز اگر چھوڑ دیتا ہے تو آدمی 7 حقوق تک جہنم کے ٹھکانے میں رہنا اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. کروڑوں سال ہیں، وہ لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں سال کا حساب ہو جاتا ہے ایک نماز چھوڑنے سے. ایک نماز اگر چھوڑتا ہے تو جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے نام فلاں ابن فلاں، یا عورت ہے تو فلانا ابن فلاں بنت فلاں، نماز چھوڑی ہے، اسے جہنم میں آنا ہوگا، رہنا ہوگا اتنے دن تک، لکھ دیا جاتا ہے. میرے عزیز بزرگوں، پروردگار رب العالمین سارے کائنات کے مالک ہیں. ان کا حکم ہے کہ میرے سامنے ایک دن میں 5 مرتبہ تمہیں جھکنا ہے. نہیں جھکتے ہیں تو یہ سزا تم کو ہے. کہ اللہ نے اعلان کر دی. گورنمنٹ کوئی اعلان کرتی ہے، سرکار کوئی اعلان کرتی ہے، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو چالان بنتا ہے. راستوں میں ماسک لگا کر نہیں جا رہے ہیں تو راستے میں چالان ہے. گاڑی میں انشورنس نہیں ہے تو اسے اس کا پنشمنٹ دینا پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی سرکاریں وہ آج رہتی کل نہیں رہتی. ان کا یہ حال ہے. جو ہمیشہ سے مالک ہے، اب بھی مالک ہے، قیامت تک مالک ہے، قیامت کے بعد بھی مالک ہے، اس کا فرمان ہے ایک دن میں 5 مرتبہ میرے سامنے آنا ہوگا، جھکنا ہوگا اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہوگا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں. کتنے لوگوں کے لیے کتنی مرتبہ جہنم میں دروازے میں لکھ دیا گیا ہے. وہ مٹانا چاہتے ہیں کیا؟ جہنم کے دروازے سے اپنا نام مٹانا چاہتے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں، حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بیان کروں. کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے، اب تک نماز چھوڑا تھا، اس کا نام جہنم کے دروازے میں لکھ دیا گیا تھا. کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے سے جو لکھ دیا گیا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے مٹانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ایک نسخہ میں آپ کو بتا دوں. آج ابھی وقت جب ہماری جو سن رہے ہیں سب اسی وقت طے کر لیں، اب اس کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اس کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گی. نماز چھوڑنے کی گناہ سے توبہ کرتی ہوں. پکی توبہ کر لو اور اس کے بعد پختہ عہد کر لو، اس کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. دکان میں رہے تو بھی نہیں چھوڑوں گا، مکان میں رہے تو بھی نہیں چھوڑوں گا، بستر میں رہا تو بھی نہیں چھوڑوں گا، مسافر رہا تو بھی نہیں چھوڑوں گا، مقیم رہا تو بھی نہیں چھوڑوں گا، جوانی میں بھی نہیں چھوڑوں گا، بڑھاپے میں بھی نہیں چھوڑوں گا، خوشیوں میں بھی نہیں چھوڑوں گا، شادی کے موقع پر بھی نہیں چھوڑوں گا، غموں کے موقع پر بھی نہیں چھوڑوں گا. آج طے کر رہے ہیں، دل میں طے کرو. تمہارا رب جو ہے زبان سے بولنے کا بھی محتاج نہیں ہے. دل میں آپ طے کر لے، عہد کر لے، وہاں سنائی دیتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. آئندہ سے نماز نہیں چھوڑوں گا، اب تک جو چھوڑے اسے معاف کر لے. پیارے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس سے پہلے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اب معلوم نہیں ہماری زندگیوں میں سے کس کی کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے. 25 سال گزر گئی، 50 سال گزر گئی، 60 سال گزر گئی. ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے کتنے مرتبہ جہنم کے دروازے میں نام آ گیا ہے معلوم نہیں. آج پکی سچی توبہ کرو، نماز نہ چھوڑنے کی، نماز پڑھنے کا وعدہ کرو. انشاءاللہ جہنم کے دروازے میں جو نام لکھ دیا گیا تھا نا مٹا دیا جائے گا. نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. البتہ میرا اور آپ کا ایمان کمزور اور جھوٹا ہوگا. نبی کے بات پر ایمان پختہ رکھو، یقین کے ساتھ توبہ کرو اور یقین عہد کر لو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. عہد کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں گے کل فجر میں کون کتنے آتے ہیں. ہم تو نوٹ کرتے ہیں، ہمارے علاوہ فرشتے بھی نوٹ کرتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر عہد کیا ہے جمعے کے وقت میں،
فرشتوں کے درمیان میں عہد کیا ہے نماز نہ چھوڑنے کا. دیکھیں گے کون کون آتے ہیں بول کے, کل فرشتے ذرا اسپیشل فرشتے آ جائیں گے آپ سب کو دیکھنے کے لیے. کون کون آ رہا آئیں گے انشاءاللہ. آج سے شروع کیجئے نماز کی پابندی. تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, بے برکتی کی بات چل رہی تھی. اگر آدمی چاہتا ہے گھر میں بے برکتی نہ ہو, بیوی سے جھگڑا نہ ہو, گھرولی جھگڑے ہوتے ہیں نا, گھرولی جھگڑے نہ ہو, اور کلیمے والی ایمان والی موت, تینوں باتیں بہت اہم ہیں. نہیں تینوں باتیں اہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلی بات کیا ہے؟ بے برکتی نہ ہو, گھر میں برکت ہو. کون نہیں چاہتا ہے اسے؟ سب چاہتے ہیں. دوسری بات گھریلو جھگڑے, بیوی سے جھگڑے, بچوں سے جھگڑے, بہنوں سے جھگڑے, یہ اس میں تو بہت سے لوگ ملوث ہیں. تیسرا کلمے والی موت, ایمان والی موت. حدیث کی کتابوں میں ہے فجر کی نماز کی جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے نا, وہ گھر میں پڑھ کر آئیں, سہولت رہے تو. وضو گھر میں کریں, فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھ کر آئیں. فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھتا ہے تو اس 2 رکعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ پہلے روزی سے بے برکتی ختم کرتے ہیں, روزی سے بے برکتی ختم کرتے ہیں. دوسری بات بیوی بچوں اور گھریلو جھگڑے سے اسے حفاظت کرتے ہیں. تیسرا کلیمے والی اور ایمان والی موت نصیب کرتے ہیں. چھوٹا سا عمل کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال بات چل رہی تھی, ہمارا ایمان اتنا کمزور, راستے سے بلی گزرتی ہے, راستے سے بلی گزرتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے کہ اب نقصان ہو جائے گا. کسی کے گھر کے پاس آ کر چوہت الو بولتے نا, وہ گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا, کپ کپی چالو ہو گئی. دیکھنے میں 100 سال کا وزن, 100 کلو کا وزندار ہے, رٹھے موٹے ہیں, پہلوان جیسا ہے. چوہت سامنے آ کر بیٹھ گیا, گھر کے دکان کے سامنے, کپ کپی تاری ہو گئی. اگر وہ پکار دیا, وہ پکارنے کو سے اسے بھی کہا گیا, وہ اگر وہ پکار دیا تو اور بھی زیادہ کمزور ہو گیا. اب نحوست چالو ہو گئی ہمارے گھر میں, ہماری دکان میں نحوست چالو ہو گئی. چوہت بھی اللہ کی بنائی ایک مخلوق ہے, وہ کاٹتا ہے تو نقصان ہوگا, الگ بات ہے. وہ پکارا تو کئی کو نقصان ہوگا بھائی. ایک صاحب آئے, کہنے لگے حضرت گھر کے اندر کوا گزر گیا, کوا گھس کو چلے گیا اندر. کیا کرنا حضرت؟ کیا کرنا ہے؟ مخلوق آئی تھی چلے گئی, انسان آیا چلا گیا, اسے کیا پریشانی؟ نہیں, آدمیاں سب کہتے ہیں کہ کوا گھر کے اندر گھسنا نہیں کہتے, کوا اندر گھس گیا تو پورا گھر برباد ہو جاتا کہتے. یہ سب کون سکھا دیا ہے؟ کس نے سکھا دیا ہے؟ کوا, چوہت اور الو پر ایمان رکھنے والوں, بچپن میں تمہیں سکھا دیا گیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. الو پر ایمان رکھنے والے, چوہت پر ایمان رکھنے والے, کوے اور بلی پر ایمان رکھنے والے, سن لے, فرماتے ہیں ان کو بچپن میں سکھا دیا گیا مسلمان کو, ہر ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کے کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر, اور ہر اچھے اور بری تقدیر خدا کی طرف سے یہ ہونے پر. تو پھر یہ کہاں سے بیچ میں کتے بلیاں کہاں سے آ گئے؟ یہ چوہت کہاں سے آ گیا؟ یہ کوے کہاں سے آ گئے؟ بیوہ عورتوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. قدرتاً اس کا شوہر مر گیا تو اس بیوہ عورت کو صبح میں اس کی نظر پڑ گئی تو منحوس سمجھ گئی. شادیوں میں دلہن سے کہتے ہیں فلاں عورت بیوہ, اس کا چہرہ دیکھو نہ کو, اسے سامنے آنے دینا کو. اے اللہ کی بندی, اگر تو بیوہ ہو جائے, تیرے ساتھ یہ سلوک ہو, تیرے بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ بیوہ ہے اس سے ذرا ہٹ ہٹ کر رہنا, بیوہ ہے ذرا چہرہ چھپا چھپا کر رہنا, کتنی تکلیف کی بات ہوگی. یہ بدفعلی کہتے ہیں اس کو. فلاں چیز کو دیکھ کر نحوست ہے, فلاں چیز کو دیکھو گھر میں بے برکتی ہے, فلاں چیز کی وجہ سے, یہ اسے بدفعلی کہتے ہیں. بدفعلی کے سلسلے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک قالہ ثلاثا. کیا فرمایا؟ بدفعلی لینا یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور شرک کیسا گناہ ہے معلوم ہے؟ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں گنہگاروں کو معاف کر دیں گے، لیکن جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا یا اللہ کے سوا کسی اور کو نفع پہنچانے والا سمجھے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو نقصان پہنچانے والا سمجھے گا، تو وہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بہت سے لوگ جو ہے کوئی کام درپیش ہوتا ہے تو اسلام میں تو یہ طریقہ سکھایا ہے، یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے یہ معلوم کرنا ہے۔ ہر ایک آدمی کو کشمکش رہتی ہے، تجارت شروع کرتا ہے تو اسے کشمکش رہتی ہے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو حدیث کی کتابوں میں تعلیم دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کریں، 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھیں۔ 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم خر لی واختر لی۔ کیا ہے؟ اللہم خر لی واختر لی، یہ استخارہ کی دعا ہے۔ استخارہ کریں، یا اللہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، یا فلاں لڑکے سے میری شادی ہونے جا رہی ہے، یا فلاں لڑکی سے میری شادی ہونے جا رہی ہے، یا فلاں جگہ پر میں دکان کھولنے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے، یا اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ کے حوالے کرتا ہوں میرے اس مسئلے کو، میں آپ کے حوالے کرتے ہوں آپ میرے مسئلے کو، میرے لیے بہتر ہے تو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اسے دروازہ بند کر دے۔ 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھ لیں، اللہ اس کے بعد مسئلہ حل کریں گے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد کیا طبی خواب نظر آنا، ٹھیک ہے، خواب نظر آ گیا تو اچھا ہے۔ استخارہ کے بعد کبھی کبھی بعض لوگوں کو خواب نظر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اشارہ ہو جاتا ہے کہ کام کرو یا نہ کرو۔ اگر خواب نظر نہیں آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین دل میں بات کو جما دیں گے، استخارہ کے بعد یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا ہے، دل میں بات جما دیں گے۔ اگر اتفاق سے استخارہ کی نماز پڑھنے کے بعد، استخارہ کی دعا کرنے کے بعد خواب بھی نظر نہیں آیا، دل بھی کسی طرف جمتا نہیں ہے، پہلے کی طرح کشمکش ہے، کرنا کہ نہیں کرنا ہے، کشمکش ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکات محمد فیوزم فرماتے ہیں استخارہ کے بعد خواب نظر نہیں آیا، دل بھی نہیں جمع ہے، پھر بھی جو کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کا نام لے کر شروع کر دیں، اگر تمہارے لیے بہتر ہے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے، اگر قدر میں کام بہتر نہیں ہے، اللہ تمہارے لیے وہ منظور کرنا نہیں چاہتا ہے تو راستے بند کرتے چلے جائیں گے، رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ استخارہ کا خلاصہ ہے، تو یہ کرنے کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ لوگ جا کر پنڈتوں کے پاس، پجاریوں کے پاس، عاملوں کے پاس جا کر پوچھتے ہیں یہ میرا کام فلاں ہوگا کہ نہیں ہوگا، فلاں۔ بعض لوگوں کے پاس جو ہے جنات کی حاضری ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، سمجھ لیں، سن لیں، جنات کی حاضری ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھ کر لوگ مستقبل کی باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، بولنا بھی غلط ہے، سننا بھی غلط ہے۔ مستقبل کا، نفع کا، نقصان کا جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کچھ جنات کو ہمارے سے کچھ طاقت میں زیادتی ہے، وہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں، حالات سے واقف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس جا کر یہ فلاں جگہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ میری چیز گم ہو گئی ہے، وہ کہاں سے میں حاصل کروں، یہ عاملوں کے پاس جو پوچھتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ عاملوں کے پاس آپ جا سکتے ہیں، کب؟ 2 باتوں یاد رکھیے، ایک یہ ہے کہ وہ عامل سب سے پہلے شریعت کا پابند ہو، سب سے پہلے شریعت کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، کوئی گناہ کا کام نہ کرنے والا ہو، شراب نہیں پینے والا ہو، اور کسی حرام کام میں مرتکب ہونے والا نہ ہو، ایسے آدمی کے پاس جا سکتے ہیں۔ کب جا سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے 100 مرتبہ۔ کبھی کبھی جو ہے شریر جنات کسی پر سوار ہو جاتے ہیں، شریر جنات کسی پر سوار ہو جاتے ہیں، اب ان کو پریشان کرتے ہیں جن پر سوار ہو کر، اب وہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے ان کو سنبھالنا، جس سے جن آ جاتا ہے، تو اسے کسی اچھے عامل کے پاس لے جا کر جنات کو اتارنے کا مسئلہ ہے، اتار سکتے ہیں، سمجھے؟ جادو ہو
ہے. بہت سے لوگوں کو خامخواہ شک رہتا ہے مجھے جادو ہوگا, مجھے انہیں سست ہے, قائل ہے, کام کو جاتا نہیں, تجارت کرتا نہیں, کام کو کرتا نہیں, اسے خالی شک کیا تو مجھے جادو ہوگا, مجھے جادو ہو گیا. کام کو جا کر کام کرا تو میدان میں اترا سب جادو ٹوٹ جاتے. اگر واقعتاً جادو ہو گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا, جس کی وجہ سے طبیعت میں خلل ہوتا تھا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ سر میں درد ہوتا تھا, جس کی وجہ سے بھول جاتی تھی, آیت نازل بھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی, یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو جس سے جادو کا اثر ختم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اگر ایسا مسئلہ ہے یقین کو, تو پھر اچھے عامل کے پاس, اچھے عامل کا مطلب زیادہ پیسہ لینے والا وہ نہیں, مشہور وہ نہیں, میں ابھی بتایا نا, شریعت کا پابند, شریعت پر چلنے والا, ایسے عامل کے پاس جا کر اپنا حال سنا سکتے ہیں, اور وہ اس طریقے سے وظیفے دیتے ہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں. چپ چپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ان کے پاس جا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ان کے کاروبار کو وہ ایک کاروبار بنا لیے ہیں لوگ, کاروبار بن گیا ہے. ہر ایک کاروبار میں نقصان ہے, اس میں دانش نہیں ہے. ایک آپ کو پوچھا میں لاک ڈاؤن میں کیسا چلا, لاک ڈاؤن میں دوسرے دنوں سے زیادہ اچھا چلا گیا. کئی کو جی تو کہاں بھی سفر کرتے نہیں تھے, میں یہاں رہتا تھا, گاؤں کے پورے لوگ میرے پاس جاتے تھے. پہلے تو دوسرے جگہ جاتے تھے, اس شہر سے لے کر وہاں جائیں گے, تمل ناڈو کو جائیں گے, آندھرا کو جائیں گے, کرناٹک کو جائیں گے, انہوں اچھے جاتے تھے. اب کہاں بھی جائے گا نہیں, میں گھر میں بیٹھ لے گا ہوں, پورے یہاں چلے گا ہی میرے پاس. نقصان کے بغیر, بھنڈوال کے بغیر کاروبار ہے وہ, اور یہ کاروبار پورا تمہارے جیسے دیوانوں سے چلتا ہے. یہ کاروبار پورا تمہارے جیسے دیوانوں سے چلتا ہے. ضرورت پڑنے پر جا سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات کو, چکے چکے شک جالوں کو, خاص کر یہ باتیں پوچھنے کے لیے, میں فلاں جگہ پر گھر بننے جا رہا ہوں, فلاں جگہ پر تجارت کرنے جا رہا ہوں, فلاں سے نکاح کرنے جا رہا ہوں, یہ ہو کو آتا کہ نہیں ہوتا. یہ طریقہ کس کا ہے معلوم, یہ کافروں کا, مشرکوں کا. وہ لوگ جا کر پنڈتوں سے پوچھ کر کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں پنڈتوں سے پوچھنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں اللہ سے پوچھنے کا مسئلہ ہے. میں بتایا نا, استخارہ کرو, استخارہ کر کے اپنے کاموں کو کرو, یہ اپنے ایمان کو غارت نہ کرو. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے, ہر نفع کا مالک اللہ ہے, ہر نقصان کا مالک اللہ ہے. نفع انسانوں کو ہوتا ہے, نقصان انسانوں کو ہوتا ہے. نفع ہوتا ہے تو خدا کا شکر ادا کریں, شکر سے اور نعمتوں میں اضافہ ہوگا. غرور میں, تکبر میں نہ آئیں. نفع کی وجہ سے, میرے ہنر, میرے طاقت سے, میرے ہنر سے اور میرے تجربے سے میں نے اتنا کما لیا, میں اتنا حاصل کر لیا, میرے علم سے مجھے حاصل ہوا. یہ تو حامان, یہ شداد, یہ قارون کا طریقہ ہے. اس نے کہا تھا قال انما اوتیت علی علم, قارون نے کہا تھا مجھے جو کچھ ملا گیا ہے اپنے ہوشیاری سے, اپنے چالاکی سے, اپنے تجربہ سے ملا. یہ قارون کا طریقہ ہے. مومن کا طریقہ ہے, جو کچھ نفع پہنچا خدا کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر ادا کرے گا تو اس میں اضافہ ہوگا. نقصان بھی انسانوں کو پہنچتا ہے, نقصان پہنچنا بھی انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے. نقصان پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں. فلا کاشف لہ الا ہو, وہ نقصان کوئی دور نہیں کر سکتا, اللہ ہی دور کرے گا. اللہ ہی کے پاس جا کر گڑ گڑائیں, معافی مانگے, گناہوں سے توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ یہ میری تکلیفوں کو دور فرما, صدقوں کے ذریعہ بلاؤں, مصیبتوں, نقصانوں کو دفع کریں. یہ طریقہ سکھایا گیا ہے مذہب اسلام میں. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آخری چاشمبہ بول کے سفر کے مہینے میں, 2-3 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. سفر کے مہینے میں جو آخری چاشمبہ آتا ہے, اس وقت بھی جو ہے لوگ بہت سے بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. اس دن جو ہے صدقہ ہے, اس دن کیا دینا ہے, کبھی بھی دو. اس دن کر انڈے بانٹتے ہیں لوگ, اس دن لوگ کیا ہے تیل بانٹتے ہیں, اور کیا کیا کہ بانٹتے ہیں. میں خود دیکھا, اپنے آنکھوں سے دیکھا, ہمارے محلے میں دیکھا, ہمارے گلیوں میں دیکھا. اس دن گاؤں سے فقیر آتے ہیں جھولیاں لے کر, برتن لے کر, تیل دال لے جانے کو واسطے, انڈے لے جانے کو واسطے, اور یہ کیا کہ دال چاول یہ سب دینا صدقہ ہے. 2 غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ, غریبوں کو, ان کی دعاؤں سے بہت سے مسئلے حل ہوں گے. ابھی بولا نا میں, صدقوں کی وجہ سے بہت سی بلا مصیبتیں دور ہوں گی. یہ کیا ہے بدھ کے دن آخری چاشمبہ سفر کے دن ہی کرنا بول, سفر کے آخری چاشمبہ ہی کرنا بول کے, یہ کون سی بات ہے؟ یہ کسی قرآن کی آیت میں اس کا حوالہ نہیں ملتا, کسی حدیث میں نہیں ملتا, اولیاء سے اس کی تعلیم نہیں ملتی ہے. یہ من گھڑت باتیں ہیں, خدا کے دشمنوں کا طریقہ, رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے یہ. کیوں؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے.
بیمار ہونا تھا, بیمار ہوتے اسی بیماری میں 12 ربیع الاول رہے اور وفات پائے. ایک صحابی کا انتقال ہوا, تدفین کے لیے قبرستان گئے تھے, قبرستان سے واپسی پر سر میں درد شروع ہوا, اسی سر میں درد میں رہتے رہتے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12ویں تاریخ میں وفات پائے تھے. وہ کیا ہے کہ یہ من گھڑت باتیں کہنے والے چاشمبے کا سفر کے آخری چاشمبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے, ہریالی کھنلے تھے اور اس کے بعد صدقہ دیے تھے, اس وجہ سے ہمیں دیتے ہیں بول کے. یہ آپ تاریخ پڑھیے, تفسیر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پڑھیے, آپ کو ملے گا سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے, اسی بیماری کی حالت میں وفات ہوئی 12 ربیع الاول میں. یہ بیچ میں صحت پانا, ہریالی کھنلنے یا یہ سب چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی ہیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے کوئی دشمن کوئی کو بانٹا ہو, خوشیاں منائی, یہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے چلتے چلتے لوگوں کے اندر یہ داخل ہو گیا. یہ آخری چشم میں بانٹنا, آخری چشم میں تیل دینا, دال دینا, چاول دینا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح آخری چشم سفر میں جا کر یہاں وہاں جا کر بدلنے کے لیے جانا, یہ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ سب غلط کام ہے. آپ صدقہ دو جب ہے دو, آخری چشم میں دیتے ہیں سفر کے تب بھی دے لو, یا اس کے علاوہ بھی دیتے ہیں تب بھی دے لو. مجھے متعین کر کے, چیزاں متعین کر کے, انڈیج دینا, تیلیج دینا بول کے متعین کر لے کے دینا, یہ سب غلط طریقہ ہے, بدعت ہے. لوگ سمجھتے ہیں بدعت معمولی چیز ہے. بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے. ہم وہ عمل کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے سکھایا ہے. تو بہرحال ہر نفع نقصان کا مالک ہے, کوئی مہینہ نہیں, کوئی دن نہیں, کوئی مکان نہیں, کوئی جگہ نہیں, کوئی بیوہ عورت نہیں, کوئی یتیم بچہ نہیں. یہ اچھی طرح سے باندھ رکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.